نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 2 تک کا درس ہوا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص مقبول محبوب آل پاک فرزند اعظم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہم سب ہمیشہ فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. آج بھی توحید و رسالت کی شان اور عظمت کے باب میں غوث پاک کا خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے جو معیار ہے وہ ہمارے لیے بیس ہے. چنانچہ آیت نمبر 3 میں قیامت کے عنوان سے، اور مجھے یاد آتا ہے 6 مہینہ یا 1 سال پہلے یو پی کے وزیر اعلیٰ نے ایک جملہ کہا تھا، قیامت وامت آنے والی نہیں ہے. اور یہ عنوان بھی دیا تھا میڈیا والوں نے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے، قیامت وغیرہ یہ سب آنے والی ہے نہیں. اس لیے غلط فہمی میں آپ لوگ مت رہو، یعنی جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں، یہی مطلب ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا قرآن، ہمارا جو اسلامک لا ہے، ہم مسلمان جس بنیاد پر مسلمان کہلاتے ہیں وہ ہے قرآن. ہم کسی گھر میں پیدا ہو جائیں اس لیے ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں الحمدللہ. اسی لیے حج کو ہمارے خاندان سے لوگ جاتے ہیں، بچہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے لیکن کہلاتا ہے حیدرآباد انڈین کہلاتا ہے. تو وہ جو پیدا ہونے کی جگہ اصل نہیں ہے، اسلام اصل ہے، کلمہ اصل ہے، کلمہ گوئی. یہ چیزیں ساری زمین کی مسافتوں کو سکوڑ کر رکھ دیتی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی دولت پر اور اسلام کی عظمت پر سلامت رکھے. لفظ واو کی تفسیر 2 لائن میں غوث پاک کر رہے ہیں. جی چاہتا ہے کہ بولوں واو ہے کہ نہیں. آیت نمبر 3 میں لفظ واو، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ. ترجمہ عمومی یہ ہوگا کہ کافروں کا عقیدہ ہے، کافر یہ کہتے ہیں یا کافر نے کہا قیامت وامت آنے والی ہے نہیں، لو قیامت نہیں آئیں گی. اچھا ٹھیک ہے، لفظ واو دیکھیں پہلے کہ واو میں کیا کیا پوشیدہ ہے. غوث کہتے ہیں بعدما اخبر سبحانہ بقیام الساعہ فی کتبہ وعلی السنۃ رسلہ سیما فی کتابک یا اکمل الرسل وعلی لسانک. واہ سبحان اللہ، یہ ہے اصل امپورٹنٹ بات. اور یعنی بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ نے قیامت کے قائم ہونے کی اطلاع دی. تم اسی محمد کے حوالے سے تم اتنا بول رہے ہو، دین اسلام کے حوالے سے بول رہے ہو. سنو کہاں کہاں خبر دی ہے. فی کتبہ، اپنی تمام آسمانی کتابوں میں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی لوگ آئے اور جن کو شریعت کی شکل میں کتاب ملی یا صحیفے کی شکل میں جو بھی ملے، کہہ رہے ہیں کہ فی کتبہ، اپنی تمام کتابوں میں، وعلی السنۃ رسلہ، اور اپنے تمام رسولوں کی زبانوں پر. یہ اتنا عمدہ اور اہم میٹر ہے قیامت کا قائم ہونا کہ یہ محمد صرف نہیں بول رہے ہیں کہ قیامت سے ڈرو، قیامت آنے والی ہے، یہی زندگی اینڈ نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہے ہو، مرو کھاؤ پیو جو بھی کرنا یہی ہے بس، اس کے بعد کل تو حد ہو گئی کہ
خیر وہ بات جانے کی طرف، خاص طور سے اے میرے حبیب آپ کی کتاب میں، حبیب نہیں یا اکمل رسول، جو غوث پاک کا ترہ امتیاز ہے نا، سچ کہوں قبر میں ایک دم ہم یہی کہہ دیں گے یہ کون ہے؟ تو اکمل رسول ہے المدد یا غوث اعظم الحمدللہ۔ اے اکمل رسول، خاص طور سے آپ کی کتاب میں والا لسانکا، اور آپ کی زبان پر جو میں نے قیامت کی خبر دلوائی ہے، اس کے بعد تو اب میں دوں گا ہی نہیں، مانے یا نہ مانے۔ دیکھا یہ خاص طور پر کہہ کر کے دین اسلام کے آخری دین ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی طرف بھی غوث پاک اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ سب کا سب تو دیے تھے، وہ کامن تھے، سب کو دیے تھے جو سلسلہ تھا، اب تو سلسلہ بھی ختم ہے، تو اب تو آپ کی زبان پر قیامت کا ذکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانو، لیکن قیامت واقع ہوگی۔ قال الذین کفروا، اب قال کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں الجاحدون المنکرون۔ اچھا دیکھیے، حق کا انکار کرنے والے کو جاحد بولتے، بڑی ہا سے، حق کا جو انکار کرے اس کو جاحد بولتے، اور حق کو جو چھپائے یا حق کو جو باطل کے ساتھ ملائے اسے کافر کہتے ہیں۔ ستروہ بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ چھپا دے، باطل میں ملا دے، اسے کہتے ہیں کافر۔ کیا نیا ڈیفینیشن کافر کا ملا ہے! اب تو نام کے مسلمان بھی بہت دکھ رہے ہیں اس میں، ہے کہ نہیں؟ سب دکھ گئے، سب کا پول کھل گیا۔ جو لوگ بولتے ہیں ارے جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ روزہ رکھے، ہمارے پاس تو کھانا، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ واہ اسٹینڈرڈ مسلمان! ٹھیک ہے، دیکھیں گے مائی نیم از خان کتنا کام آتا، سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں، خدا بچائے محفوظ رکھے۔ واہ وَكَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور جن لوگوں نے رسولوں کو کی تکذیب کی، وَعَانَدُوا مَعَهُمْ، اور رسولوں کے ساتھ عناد سے پیش آئے، معاندت کی، عداوت سے پیش آئے، یا اکمل رسول مستہزئین، ان انکار کرنے والوں نے اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے والوں نے، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں نے، رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے کافر، مستہزئین، مذاق کے طور پر، استہزاء، ٹھٹے کے طور پر کہتے ہیں لا تاتین الساعہ، آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ قیامت آئے گی، بند کیجئے، ہم ماننے والے ہیں نہیں، قیامت آنے والی ہے نہیں۔ جانتے ہیں اس پر ایک لطیف اشارہ کر رہا ہوں، یعنی ان انکار کرنے والوں کا یہ تصور تھا کہ اتنا مطلب زبردست ہم توحید کا انکار کر رہے ہیں، اتنا لمبا، اتنی لمبی تکذیب کر رہے ہیں، آپ جیسے محبوب کو ہم جھٹلا رہے ہیں، تو قیامت اب بھی نہیں اگر آ رہی ہے تو کب آئے گی؟ اس لیے آنے والی ہے نہیں۔ گویا اس کو اعتراف تھا کہ بہت بڑا ہم گناہگار خطاکار سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر کیوں نہیں لا رہا، لیکن وہ یہ نہیں جان رہا ہے کہ حضور موجود ہیں اس لیے بچے ہوئے ہو، جو کہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حبیب مکرم ان سے یہ کہہ دیجئے نا کہ آپ کا تذکرہ ایک بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ کرنے والا موجود ہوگا تو ہم عذاب نہیں دیں گے، جاؤ، ہم عذاب نہیں دیں گے، وانت فیہم، عذاب اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ واہ! خیر، الموعودۃ علی لسانک، وہ قیامت جس کا وعدہ آپ کی زبان پر، یا کافروں نے اگر کہا ہے تو کہو تیری زبان پر، کافروں کے جملے ہیں نہیں، اللہ کی طرف سے تم کہتے ہو تیری زبان پر، جس کا وعدہ ہو رہا ہے، ایھا المدعی، کافر کہہ رہے ہیں، اے دعویٰ کرنے والے۔ اچھا ایک اور بات، غوث پاک دیکھیے ان کا پول کھول رہے ہیں اندر سے، مع انک ادعیت الصدق فی جمیع اخبارک و اقوالک، باوجود کہ ہم اعلان کرتے ہیں، کفار، اور غوث کفار کے دل کی بات کو پیش کر رہے ہیں، کسی کو کہتے ہیں نا دل صاف کر کے، دل سنبھال کر کے، باوجود کہ آپ نے جو بھی خبریں دی ہیں، باوجود کہ آپ نے جو باتیں اب تک کی ہیں، ان تمام خبروں اور باتوں میں آپ سچے ثابت ہوئے ہیں، اس کا ہمیں اعتراف ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں قیامت نہیں آئے گی، اس کا انکار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سب خبر سچی ہے تو یہ خبر جھوٹی کیوں؟ وہ اسی لیے کہ پریکٹیکل نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے گا آگے، دیکھیے
فَكَيْفَ لَا تَأْتِي السَّاعَةُ الَّتِي ادَّعَيْتَ إِتْيَانَهَا وَأَخْبَرْتَ بِهَا لَعَلَّكَ كَذَّبْتَ. اب تک کیوں نہیں آئی؟ ساری خبریں آپ نے جو دی تھی سچی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو دے رہے ہیں اب تک کیوں نہیں؟ لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے رب پر بہتان لگا رہے ہیں. کس نے کہا تھا؟ جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا، آپ کو یاد اگر ہوگا، کہ عجیب نہیں، ایک عجیب پیمانہ ہے محبوب اور محب کا. رب پر حملہ ہو تو نبی جواب دیں، اور نبی پر حملہ ہو تو خدا جواب دے. دنیا کا دستور الگ ہے. کچھ سمجھے آپ؟ یہ کیا کہا دیکھیے گا، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو حملہ کس پر کیا ہے کفار نے؟ نبی پر. اللہ پر جھوٹ باندھا ہے آپ نے قیامت کے بارے میں بول کر کے. آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کا، قیامت آنے والی ہے نہیں، یہی سب کچھ ہے. اچھا، اللہ پاک دیکھیے کیسا دفاع فرما رہا، اور اس دفاع میں نبی کو بھی ساتھ رکھ رہا. فرماتا قل قل کی تفسیر میرے غوث 2 لائن میں کر رہے ہیں. لہم یا اکمل الرسل بعد ما استهزئوا معك ونسبوا الى الكذب والافتراء وانكروا باتيان الساعه. حبیب اکمل رسول ان سے کہیے نا، بعد اس کے کہ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو جھوٹ اور افتراء کی طرف آپ کی نسبت کی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور قیامت کے آنے کا انکار کیا. میں کہتا ہوں میرے حبیب کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی کیسے ہوگی؟ زبان ان کی ہے، بولی میری ہے. بلا تاتی الساعہ، کیوں نہیں آئے گی قیامت؟ میں کہہ رہا ہوں نبی کی زبان پر. واہ واہ واہ. تاتی الساعۃ الموعودۃ علی وعلی جمیع الرسل والانبیاء لا شک فی اتیانہا وقیامہا. کوئی شک نہیں ہے قیامت کے آنے پر، اعلان کر دیجیے آپ. اور سنیے، یہ تو کافی تھا ہماری طرف سے آپ کی تالیف قلبی تسلی کے لیے، لیکن چونکہ یہ جھوٹے اتنی قسمیں کھاتے ہیں تو چلیے ہم بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اور قسم ہے قادر مقتدر کی. آپ کہیے کہ قسم ہے میرے رب کی. رب قسم کھلائے، قسم ہے میرے رب کی. اور رب کون رب کی؟ جو قادر ہے، مقتدر ہے، اپنے تمام وعدوں کے پورا کرنے پر، بغیر اختلاف کے، بغیر خلاف کے، بغیر مخالفت کے. ان کا وعدہ مخالفت نہیں کرتا، وہ تمام پورا کرنے پر جو قادر ہے. قسم ہے میرے اس رب کی، لتاتینکم، آئے گا تمہارے ہی پاس، آئے گا. جاؤ، ضرور ضرور آئے گا تمہارے پاس. تم نہیں دیکھو گے، نسلیں دیکھیں گی، تمہاری جیسی فکریں والے دیکھیں گے. تم کیا سوچتے ہو؟ کافروں کے لیے جس قیامت کی بات کی جا رہی ہے، دھیان دیجیے گا، اشارہ ہے یہ. وہ قیامت اگر کافر موجود ہوں، انکار کرنے والے یا نہ ہوں، قیامت تو آ کر رہے گی. دھیان دیجیے گا. لیکن جو کفار مر جاتے ہیں اس کے لیے تو قیامت کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے لیے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی حساب کتاب کا مسئلہ ہے نہیں. کیوں نہیں ہے بتائیے؟ نہیں، حساب کتاب کا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ حساب تو انہیں سے لینا چاہیے نا، ہم سے کیوں لے رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم تو مومن ہیں. جب آپ کتنا بہترین ہے، وہ حساب کے لائق ہی نہیں ہے. اس کی مثال دنیاوی یہ دیتا ہوں. آپ کے ہاں کام کرنے والا شام کو جب پیسہ لینے آتا ہے تو آپ حساب لیتے ہیں، کیا کیا کرے آج، کیا کیا ہوا آج، کیسا کیسا ہوا. تو غیروں سے حساب نہیں لیتے، جو کام نہیں کیا ہوا ہوتا ان سے حساب نہیں لیتے، کیونکہ ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. ہے نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے، ان کا تو پہلے ہی باندھ ٹوٹا ہوا ہے. واہ، اسی کو کہتے ہیں بے حساب جائے گا وہ. ہم بھی جائیں گے بے حساب ہی، ہم نہیں دے پائیں گے، مگر حساب ہم سے لے گا اللہ تعالیٰ. ہے اسی لیے تو کہا دعا کرو حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں آسان حساب نصیب فرمانا، ہم سے آسان حساب لینا. واہ. تو میرے حبیب ایک تو اعلان کر دیجئے بلا، تاکہ ساری بلائیں ان کو آ جائے اور ساری بلا آپ کی ٹل جائے. ہاں، آئے گی قیامت. قسم ہے میرے رب کی، جو میرا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہر وعدہ پورا کیا ہے، اور اس نے جب میری زبان پر وعدہ کیا ہے تو یہ بھی پورا کرے گا. لتاتینکم، ضرور ضرور وہ قیامت تمہارے پاس آئے گی. الساعۃ الموعودۃ من عنده، جس کا وعدہ رب کی طرف سے میری زبان پر تمہارے سامنے ہوا. اذ وعدہ سبحانہ مقضی، اس لیے کہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. حتمن، یقینی طور پر، جزمن، بلا شبہ، بغیر غفلت کے.
اچھا غفلت کے کیوں غافل کیوں نہیں؟ کیف یطرأ علیہ سبحانہ سہوا وذہول، یہ ہے اصل آج کا عنوان. غفلت کیوں نہیں ہو سکتا نبی؟ جب آپ لوگوں کو بھی آپ دیکھیں دنیاوی طور پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہے، آپ کے پاس اگر 70 کام ہو تو ان میں اگر ایک کام بھول جائیں تو آپ حق رکھتے ہیں کہ بول دیں ارے بھائی کام اتنے تھے اسی لیے بھول گیا میں، اور سامنے والا بھی محسوس کرے گا ہاں ایک آدمی ہے 10 کو کھلانے والا ہے، کام تو کرنا ہی پڑتا وغیرہ وغیرہ، بولتا بھی ہے نہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کتنی چیزوں کا اللہ حساب لے گا؟ کسی چیز سے تو غفلت ہو سکتی ہے نا. دھیان دیجیے گا، ایک امکانی پہلو، اور اللہ تو واجب ہے امکان کا پہلو نہیں، سینس کے اعتبار سے تو اللہ پاک خود اپنا جواب دے رہا کہ مجھ پر سہو و ذہول اور غفلت طاری کیسے ہو سکتی جبکہ عالم الغیب، میرے پاس تو غیب بھی حاضر ہے. تو غفلت تو غیب ہی سے ہوا کرتی ہے نا، غفلت کا تعلق غیب ہی سے، جو چیز آپ کے دماغ میں نہ ہو، غائب ہو. اللہ پاک کہہ رہا عالم الغیب. غوث کہتے بالعلم الحضوری فالمغیبات حاضرۃ عندہ غیر مغیبۃ عنہ. یہ تو ایک نئی بات دیکھی، عالم الغیب. اچھا بلکہ ایک عنوان دے دیتا ہوں آج میں، کہ ایک سوال بھی آیا ہے، دیکھیے گا، ترجمہ بعد میں کر دوں گا اور شاید آپ کبھی سنے ہوں گے. اللہ پاک عالم الغیب ہے اور نبی پاک عالم غیب ہے، یعنی الغیب کے ساتھ یہ صرف اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. اس کو عربی میں بولتے ہیں استغراق، یعنی ایک بھی فرد جس سے نہ نکلے اسے ال کہتے ہیں. جیسے الحمد، تمام تعریف، تو حمد کی کوئی قسم نہیں نکلے گی اللہ کے لیے، تمام تعریف ثابت ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی الغیب، غیب کی ہر قسم کا عالم اللہ ہے، لیکن نبی کے لیے ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے. غیب کی ہر وہ قسم کا عالم ہے میرا نبی جو ان کی شایع نشان ہے. اب اگر تیرے پاس اتنا علم ہے تو بتا دو وہ کون سی قسمیں ہیں. ہمیں تو وہ قسم ہی میں مزہ آ رہا ہے، بس ہم تو تلاش کوانٹٹی میں جائیں تو ہو گیا، پھر مزہ ہی نہیں آئے گا. تو حضور عالم غیب ہیں، غیب داں ہیں. عالم الغیب، الغیب یہ اللہ کی شان ہے. جماعت والے بار بار بولتے ہیں عالم الغیب اللہ کی شان، تو کون انکار کر رہا؟ اہل سنت و جماعت کا بیسٹ عقیدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں، عالم غیب مانتے ہیں، الغیب کے علاوہ. اور غیب کی جو نسبت ہے، غیب کی طرف جو عالم کی نسبت ہے، یہ حضور کی شان کے مطابق. اس میں بعض کا لفظ بھی نہیں بول پائیں گے، کیونکہ بعض کیسے بولیں گے؟ بعض اس وقت بولیں گے جب کل کا آپ کو علم ہو. اب کل کا علم ہی نہیں تو بعض کیسے بولیں گے؟ یہ بولنا پڑے گا کہ غیب جو نبی کی شایع نشان ہے وہ سب نبی جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کی شان جب ابو بکر نہیں جان سکے یہ 1400 سال کے بعد، وہ بھی اہل حدیث. کمال ہے. میں اس سلسلے میں ایک حدیث پاک جو سوال بھی آیا تھا، شاید وہ دیکھ بھی رہے ہیں آن لائن، میں اس کا ایک جواب دے رہا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک کا علم جانتے ہیں؟ صبح قیامت تک کا علم ہے. تو ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کی ملی ہے، آپ سے پہلے وہی دیکھ رہا تھا میں بھی. اور راوی کون ہے؟ عمر ابن خطاب، غیظ المنافقین. ہے کہ نہیں؟ شدت علی الکفار کے حامل اعظم. سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ. ویسے آج کل سارے سنیوں کو حضرت عمر ہی کا وظیفہ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں سالمیت برقرار رہے. پر بخاری شریف حدیث نمبر 3192، یاد رکھیے گا اس حدیث کو، لکھنا ہے مجھے. 3192، 3192. 3000. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق. فاخبرنا نہیں پڑھا میں نے، فاخبرنا. فاخبرنا مانے ہوتا ہم نے خبر دیا، اور فاخبرنا را پر زبر پڑھیں گے تو اس نے ہمیں خبر دیا. جملے پہ غور کریا، انہیں ہمیں خبر دیا، یعنی فعل فاعل مفعول تینوں ہے اس میں.
تو کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَئِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، تم قیامت ہی تک رہو، یہاں تو جنت کے داخلہ کی بات ہو رہی، دیکھیے گا. وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، صحیح البخاری 3192. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ میں نے سنا، اب راوی ہیں پیچھے، میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہتے ہوئے کہ کہتے ہیں وہ حضرت عمر قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یعنی ہم صحابہ کرام کی جماعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطاب فرمانے کے لیے. سبحان اللہ. مقامن، ایک مقام پر یا کہہ دیں ممبر پر، مقام پر کھڑے ہوئے. اب اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، اور بخاری شریف ہے، آپ بار بار بولتے ہیں نا علم غیب کی بات جو کرتے ہیں، یہ حدیث ایک دم یاد رکھے، بخاری شریف ہے. کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَئِ الْخَلْقِ، خلق کے آغاز سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخلے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخلے تک کی پوری ڈیٹیل بتا دی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان لوگوں کو ہار ہی نہیں دکھا تک. غور کر رہے ہیں آپ جملہ؟ کہہ رہے ہیں حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل میں داخل ہو گئے اور جہنمی بھی اپنے منازل میں داخل ہو گئے. یہ سب بتا دیا ڈیٹیل کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر دو بات کہہ رہا ہوں، حضور جانتے ہیں یہ تو معلوم ہی ہوا، لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ عقیدہ صحابہ بھی یہی ہے کہ حضور جانتے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں نا صحابی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایڈوکیٹ کمینہ بہت زیادہ ایسا بولتا، کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی تابعی نے نہیں منایا. یہ ایک دم اردو خالی بول رہے ہو آپ، کچھ جان ہی نہیں رہے ہو کہ یہ کسی صحابی میں کیا مراد ہے. یہ حضرت عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جنتیوں کے منازل بھی بتا دیے رسول اللہ. اچھا ایک بار یہاں پر دیکھیے گا، حالانکہ اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ علم غیب کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں، یعنی نالج کا عقیدہ ہے کہ حضور کو نالج ہے. لیکن جماعت والے کیا بولتے ہیں؟ کائی کو نہیں بتائے. ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. حضور اگر بتا دیں تو ان کا احسان ہے، لیکن ہمارا عقیدہ علم غیب ہے. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، اخبار غیب ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یعنی غیب کی خبر دینا یہ ہمارا عقیدہ نہیں. حضور غیب جانتے ہیں، اسی لیے علم غیب کا کانسیپٹ بولتے ہیں. علم مانے جاننا، سمجھ رہے ہیں؟ نالج آف ہڈن ہے نہیں، غیب جاننا. اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. دو بات کہہ رہا ہوں اس میں کہ جو لوگ یہ کہیں کہ کیوں نہیں بتائے، تو ان کو یہ کہیے گا کہ بھائی بتانے کا عقیدہ ہی نہیں اہل سنت و جماعت کا، آپ تو تھوپ رہے ہو ہم پر. جیسے حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو کیوں نہیں بتائے. ہمارا عقیدہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو حضور کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک حدیث پاک، حضرت عائشہ بھی دیکھیے، لگتا ہے کیا کہنا ہے ان کی عظمتوں پر قربان. ترمذی شریف حدیث نمبر 3180 میں اسی تہمت کے باب میں کہتے ہیں واللہ ما علمت علی اہلی من سوء قط. نبی کہتے ہیں قسم خدا کی میں اپنی اہل پر، یعنی خاص طور سے اشارہ ہے بیوی پر، کبھی بھی کسی بھی طرح سے سو کے کو جانا ہی نہیں. بتائیے، میں اپنے اہل پر کبھی بھی سوء کو، برائی کو جانا ہی نہیں. کیا مطلب ہوا؟ حضرت عائشہ کی عظمت کو جان رہے ہیں کہ یہ خیر پر ہے، سوء نہیں، غلط نہیں کی ہے. کیا کہنا، تو یہی تو عقیدہ ہے. اب آپ بھی نہیں کہو گے کہ حضور نہیں جانتے تھے. اسی لیے یہاں پر جب حضرت عائشہ کی بات آتی تو کیا کہتے وہ لوگ؟ بتائے گئے کو نہیں. تو یہاں پر آپ بولیں بتانا حضور کا کام نہیں ہے، بتا دیں تو ان کا احسان ہے. بتاتے وہی ہیں جو امت کے لیے ہو، ورنہ حضور جانتے ہیں. ایک اور بات کہیں، یہ تو اللہ والے جانتے ہیں یار. سب بتا دیں گے تو بس ہو گیا، پجامے اترنے لگیں گے. سب بتا دیں گے کیا گناہ کیے، کیسے گناہ کیا ہے کہ نہیں. ہاں، تو حضور کے علم غیب کا ہمارے پاس عقیدہ. حضرت عمر بن خطاب، کون سی حدیث، کتنی حدیث نمبر تھی؟ ہاں 31. اور یہ ترمذی شریف 3180. واو، 3180 ترمذی شریف کی ہے یہ. واہ واہ. تو بڑی اہم بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ قیامت کا بھی علم حضور جانتے ہیں، اس لیے کہ قیامت تو دنیا میں آنے والی ہے، یہاں جنت میں داخلے تک کی بات بتا دیا مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ جن کو چاہا ان کو بتایا، جن کو چاہا جتنا چاہا ان کو بتایا. صاف بات ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
عالم غیب ہیں، مخبر غیب، یہ حضور کی شان نہیں ہے. غیب کی خبر دینا اور وہ بھی آل ان آل نہیں. جس چیز کی ضرورت، جیسے بتایا میزان حق ہے، حشر حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، لیکن دکھایا نہیں. تو جو بتانا ہے، جو مطلب یوں کہیے کہ امت کے لیے نیڈیڈ چیزیں تھی، جو ضرورت کی چیزیں تھی، بتا دیا. اسی طرح آپ دیکھیں نماز پڑھو، یہ بتایا، لیکن نماز میں فائدے، نماز کے اندر کیسی نماز، کیا، اس کی طرح نہیں بتایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی ہیں. دھیان دیجیے گا، اعتراض تو کر کے دیکھو. ایک حدیث پاک یہاں پر بڑی اہم حدیث پاک، اعتراض کرو گے تو بتا دیں گے، اور جب بتا دیں گے تو چہرہ نیچے کر لو گے. ہاں ابا بابا خود نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6362، 6362، ٹھیک ہے 63 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسألونی اليوم عن شيء الا بینته لکم. اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، ابھی آج جو کچھ بھی تم کو سوال کرنا ہے، جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، بولو بینت لکم، میں واضح طور پر بتانے کے لیے تیار ہوں، میں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. دھیان دیجیے گا. ابا ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت حذیفہ، نہیں ابو حذیفہ، بلکہ یہاں پر دیکھیے فقام الیہ عمر بن الخطاب، نہیں فقال، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے، بتائیے. یہاں پر اس سے بڑا غیب کیا ہوگا، اس سے بڑا غیب کیا ہوگا. یعنی بیٹا نہیں جان پاتا. یہاں دیکھیں آپ، کہتے یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے. تو نبی نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، نبی نے فرمایا حذیفہ. سڈنلی بتا دیا. آپ ذرا غور کیجئے گا. فقام الیہ عمر بن الخطاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بھی تھے، لیکن جب پوچھا نا تو چونکہ حضور اپنے وعدے کے مطابق جواب دیے ہیں، جواب دینا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ کچھ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ نسبت کسی اور کی طرف تھی، حقیقت میں والد کوئی، ہاں سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن نبی نے وعدہ کر لیا تھا نا. دھیان دیجیے گا. مگر یاد رکھیے گا، جن کی صحابیت ثابت ہے، واضح کر دوں ایک بات، صحابیت ثابت ہے، ان کے قدم پاک کے دھولے پاک کی برکتوں سے ہماری نسلیں بخشی جائیں گی، ہم بخشے جائیں گے، ہماری اصلیں بخشی جائیں گی. ہاں اس لیے کمپیئر کر کے نہیں دھیان دینا اس کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ناراضگی کو حضرت عمر سمجھ گئے. تو اب کیا کیے، اس سے کتنی بات ابھی اس حدیث میں، کیا آج غوث پاک خوب کرم کر رہے ہیں، کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ ان کی طرف، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عمر ابن خطاب دوڑتے ہوئے گئے. جب دیکھا کہ آپ جلال میں ہے اور سوال مطلب عجیب کر دیا ہے، اور نبی نے چونکہ کہہ دیا تھا جو کرنا ہے کرو، جو پوچھنا ہے پوچھو، اور جواب دے ہی دیں گے وعدے کے مطابق. تو دوڑتے ہوئے گئے، فقبل رجلہ، قدم میں گر کر کے پاؤں کو چومنے لگے. واہ واہ. اب بولو، بزرگوں کے پاؤں چومنا صحابی کی سنت ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے سامنے نبی عظمت والے ہیں، ہم مریدوں کے سامنے ہمارے پیر عظمت والے ہیں. حضور ابھی بھی ہمارے مطلب خوابی میں سے ہی تشریف لے آئے، دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. لیکن ہم اٹھ پٹانگ باتیں نہیں، ہم حق بولتے ہیں الحمدللہ. ہاں مطلب کسی کو امپریس کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں. عمر ابن خطاب دوڑتے ہوئے گئے، فقبل رجلہ، حضور کے پاؤں مبارک کو چوم لیا، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں فاعف عنا عفا اللہ عنکا، آقا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرنے کا اجر دے گا. حضرت عمر سنیے، اس لفظ کو اتنی بار بولے. عربی میں کا جملہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں جلد 2 میں صفحہ نمبر 628 میں کہتے فلم یزل بہی حتی رضی، اتنا بولنے لگے پاؤں میں، جیسے بولتے ہیں نا آپ کو معاف کرنا ہوگا آقا، معاف کرنا ہوگا آقا، گر کر کے ایک دم اتنی ضد کرنے لگے کہ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے معاف کر دیا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے مسئلے اس سے ثابت ہوئے یار، میرے غوث تیرا احسان ہے، کرم ہے، کتنے مسئلے ثابت ہوئے یا اللہ یا اللہ. مگر عنوان یہی ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو بتائیں اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں کو نہیں بتائے ہیں خدا کے واسطے توحیدی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر الزام لگاؤ کہ نبی کو نہیں معلوم ہے. کیوں؟ جاننا اور ہے، بتانا اور ہے. حضور کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جانتے ہیں، اور یہ بھی جاننا عالم الغیب کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ عالم الغیب ہے اور حضور عالم غیب ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، عقائد حقہ اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو قائم رکھے، ہماری نسلوں کو قائم رکھے. ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، صبح و شام زندگی برزخ کو منور فرمائے. پروردگار عالم جن بھائیوں نے، بہنوں نے، عورتوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے گھر بار مال اولاد میں برکتیں عطا فرما، معاش و معیشت کی تباہی سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرما. یا اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما. پروردگار ظالموں کے ظلم سے، اعداء کی عداوتوں سے، باغی کی بغاوتوں سے، اشرار کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. غیروں پر پروردگار جو دشمنان ہیں، جو ہمارے درپے آزار ہیں، ان پر ہم سب کو غلبہ عطا فرما، اپنے دین کو غلبہ عطا فرما. تیرا وعدہ ہے مولا لیظہرہ علی الدین کلہ، تو تمام باطل ادیان پر دین اسلام کو غالب فرمائے گا، تیرا وعدہ ہے مولا. اور ہم سب دین پر عمل کرنے والے ہیں مولا، دین کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب مذہب اسلام کے علمبردار ہیں، پیروکار ہیں، متبع ہیں مولا، ہم سب کی حفاظت فرما، مدد فرما. حبیب پاک جب کے صدقہ طفیل میں، آپ کے جمال پاک کے صدقہ طفیل میں ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دے مولا. ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و وقار کو محفوظ اور مامون فرما مولا، انہیں مغربیت سے بچا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.